شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ صلوات۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس سے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ سورہ فاطر قرآن مجید کا یہ سورہ اور اس کی 9ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اپنا تعارف کراتے ہوئے اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیج دیا۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو ارسال کیا۔ آپ کہتے ہیں خط ارسال کیا، یعنی خط بھیجا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہواؤں کو بھیجا، پھر کیا ہوا؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے چلتی ہیں۔ وَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، برانگیختہ کرتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر اللہ کہہ رہا ہے، کس شان سے کہہ رہا ہے، پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ہکا کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ہکا کے لے جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف۔ مالک پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب پانی برستا ہے تو اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی وہ یک بیک سرسبز ہوئی، زندہ ہو گئی۔ کذالک النشور، کہتا ہے قیامت میں ہم انسانوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے۔ اس آیہ کریمہ میں سورہ فاطر کی پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا، پوری انسانیت کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا انسان، اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق جہاں جہاں بھی آباد ہیں، اگر وہ اللہ کے اس نظام کائنات میں غور کر لیں، یہ پوری کائنات، اگر ہر انسان اللہ کے مظاہر فطرت میں غور کرے، تعقل کرے، تدبر کرے، فکر کرے، تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ مالک کائنات نے، مالک الملک نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے، یہ ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک۔ یہی تو اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ کیسے یہ پوری کائنات، یہ شمس و قمر، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سرب فلک پہاڑ،
یہ کف پھینکتا ہوا سمندر، یہ دریا، یہ صحرا، یہ میدان، یہ ساری کی ساری چیزیں کس طریقے سے درسگاہ ہیں توحید سے قیامت تک. اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے ہواؤں کو جاری کیا، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ہم ان مردہ زمینوں کی طرف ان بادلوں کو ہگا کر لے جاتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب پانی برستا ہے تو اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اور وہ درختوں کی جڑیں جو مردہ ہو کر زمین میں دفن ہو گئی تھیں، پانی کے برسنے سے وہ جڑیں بھی زندہ ہوئیں، وہ زمین بھی زندہ ہوئی. تو مالک کائنات یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا کیا اسے زندہ نہیں کر سکتا؟ مقام توحید ہے اور نبی علی کے چاہنے والے ہیں، اور میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام. تو گفتگو مقام توحید پر اور توحید سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ بارگاہ نبوت میں جائیں گے اور اس کا بارگاہ امامت میں. تو اس آیت پروردگار نے جو لفظ دیا وہ لفظ دیا بلد میت، بے لام دال میم یہ تھے، اس پہ تجدید. بلد میت یعنی مردہ زمین. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں بنجر زمین، اسے قرآن کہتا ہے مردہ. قرآن نے اپنی ٹرمینالوجی، اپنی اصطلاح خود بیان کی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر اسے ہم کہتے ہیں مردہ. یہ قرآن کی ایک اصطلاح، کہاں پر؟ سورہ فاطر میں. اور اب قرآن کی دوسری اصطلاح سورہ انعام، چھٹا سورہ قرآن مجید کا، اور اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے دوسری اصطلاح آ رہی ہے. اب امن کانا میتن فاحیینا، کہتا ہے بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. کافر مردہ. اب امن کانا میتن، بہت سے ایسے مردہ ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ فاحیینا، ہم انہیں ہدایت دے کر زندہ کرتے ہیں. تو اس آیت نے بتلا دیا کہ جو کافر ہے وہ مردہ ہے. اس آیت نے بتایا، سورہ فاطر نے بتایا کہ جو بنجر زمین ہے وہ مردہ زمین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دو اصطلاحیں قرآن مجید کی آ گئیں، کافر مردہ، بنجر زمین مردہ. ٹھیک ہے؟ اب سننے والوں کی خدمت میں جو پیغام دینا ہے وہ پیغام یہ کہ مالک تو نے یہ کہہ دیا کہ جو کافر ہے وہ مردہ ہے، ہم نے مان لیا، تو نے کہہ دیا. جو بنجر زمین ہے وہ مردہ ہے، ہم نے مان لیا. مالک تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا جو کافر ہے وہ مردہ، لیکن اتنا اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے؟ سورہ فاطر میں کہا بنجر زمین مردہ، سورہ انعام میں کہا کہ جو کافر ہے وہ مردہ ہے، اور اب سورہ انفال 8واں سورہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کیا کمال کی آیت ہے! اے ایمان لانے والوں، کافر مردہ، بنجر زمین مردہ ہے نا. مالک بتا دے کہ زندہ کون ہے. اب اللہ سورہ انفال میں بتا رہا ہے کہ زندہ کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، صاحبان ایمان سے خطاب ہے. اے ایمان، اللہ بول رہا ہے اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ، جب اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ. وللرسول، اور اگر ہمارا رسول تمہیں پکار لے، استجیبوا آرڈر ہے، تو فوراً اس کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ اس لیے کہ لما یحییکم، ہمارا رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا، زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. پوری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ بنجر زمین مردہ ہے، جو کافر ہے وہ مردہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے نبی پکارے اس کی آواز پہ لبیک کہو، اللہ پکارے اس کی آواز پر لبیک کہو. اس لیے کہ اللہ کا رسول تمہیں مرنے کے لیے نہیں، تمہیں زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. اس کا جو پیغام ہے وہ حیات بخش ہے. اس نبی کا جو پیغام، جو میسج ہے وہ حیات آفری ہے، حیات سوزنی ہے. تو اب قرآن مجید نے، پروردگار عالم نے اس آیتوں کے اندر نبی کا تعارف کرایا کہ نبی پکارے اس کی آواز پہ لبیک کہو. دیکھیں دو مقامات ملے ہمیں. اب پھر قرآن مجید کی اصطلاح آ رہی ہے، کافر مردہ، بنجر زمین مردہ. ٹھیک ہے نا؟ اب دو مقام پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہتا ہے جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹا دے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا. مردہ نہیں سمجھنا. دو مقام پہ آیتیں ہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو ہماری راہ میں گلا کٹائے اسے مردہ مت کہو، یہ بھی ہے. لا تحسبن الذین، اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ بھی ہے.
تو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جو ہماری راہ میں گلا کٹاتا ہے، جو اپنا گلا پیش کرتا ہے ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں، اسے مردہ تصور مت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں ایک پیغام آیا، اور وہ پیغام یہ قرآن مجید کا کہ کافر مردہ، بنجر زمین مردہ، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اپنا گلا کٹاتے، قرآن کی نگاہ میں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو اب خلاصہ دے رہا ہوں ان جملوں کا جو میں نے بیان کیا اب تک، کافر مردہ، بنجر زمین مردہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی پکار حیات، اللہ پکارے، رسول پکارے، چلے جاؤ، اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات۔ اچھا نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ اللہ کی، یہ میرے نبی کی پکار کا نام کیا ہے؟ بھائی نبی کی ہر پکار کا نام ہے ہدایت۔ نبی کی ہر پکار انفرادی ہو یا اجتماعی، گھر میں ہو یا باہر، میدان میں ہو یا محراب میں، نبی کی ہر پکار، نبی کا ہر پیغام ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کافر مردہ، بنجر زمین مردہ، ہے نا۔ اور اس کے بعد پروردگار نے کیا کہا؟ جو ہمارا نبی پکارے، اس کے بعد پھر لبیک کہو۔ اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، ہدایت حیات، ٹھیک ہے نا۔ اور اب میں نے آپ کے سامنے دو مقام کی آیت پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں گلا کٹائے اسے مردہ میں سمجھنا، شہادت حیات۔ یعنی ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں یہ آیا، توجہ، ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ جو جتنا اللہ سے نزدیک ہوتا جائے گا، توجہ فرمائیں، ان آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ جو جتنا اللہ سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا حیات سے نزدیک ہوگا۔ رسول کی پکار پہ جاؤ حیات ملے گی، اللہ کی پکار پہ جاؤ حیات ملے گی، اللہ کی راہ میں گلا کٹاؤ حیات ملے گی۔ تو ہماری سمجھ میں آیا کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے اتنا حیات سے قریب ہے، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ زندگی سے دور ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے۔ عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اگر یہ قرآن کا پیغام پہنچ گیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ، تو اب میرے نبی کی حدیث میرے ذہن میں آئی، میرے نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ ہم مقام توحید سے مقام نبوت تک آ گئے اور اپنے پیارے نبی کے جملوں کے ذریعے پہنچے یہاں تک۔ وہ قرآن کی آیتیں، سورہ فاطر کی، سورہ انعام کی، اور اب یہ میرے نبی کا جملہ، ہزار مرتبہ کا سنا ہوا جملہ۔ صاحب تفسیر الکشاف، عالم اسلام کے جلیل القدر مفسر گزرے ہیں، انہوں نے عربی میں تفسیر لکھی الکشاف، وہ اس میں انہوں نے ان حدیثوں کو نقل کیا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ من ماتا، کوئی پیغام ہے ان حدیثوں کے اندر، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ نبی نے کیا کہا؟ ترجمہ سب کے ذہن میں ہے، لیکن میں کیونکہ 3-4 حدیثیں پڑھنی ہیں اسی سلسلے کی جو انہوں نے لکھی ہیں، اور اس کے بعد ایک نتیجہ پیش کرنا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہے، ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں مفسر کہ نبی نے فرمایا، پوری چین ہے، پورا ایک سلسلہ ہے، میں 3-4 حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، نبی نے فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ میرے نبی کے چاہنے والے ہیں اور نبی کا پیغام ہے، میرے پیارے نبی کے چاہنے والوں کے سامنے نبی کا پیغام، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ۔ نبی کہہ رہے ہیں جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، وہ تائب ہے، یعنی توبہ کیا ہوا مرا۔ پھر نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرا۔ من ماتا علی حب آل محمد
ماتا شہیدہ، ماتا تائبہ، ماتا مغفور اللہ، بہت سی حدیثیں ہیں، اسی تفسیر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے 3-4 حدیثیں پڑھ رہا ہوں. تو اب کیا خلاصہ نکلا کہ جو آل محمد کی محبت مرے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، وہ تائب ہے، وہ توبہ کیا ہوا مرا، وہ مغفرت کیا ہوا مرا، ہے نا. پھر نبی نے فرمایا ماتا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ دنیا سے کامل الایمان گیا، وہ دنیا سے کامل الایمان گیا. کون؟ جو آل محمد کی محبت میں رکھ کے جو اپنی آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مر جائے. تو من ماتا علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ، اب گنتے جائیں، ماتا تائبہ، ماتا مستقبل الایمان، ماتا مغفور اللہ، ہے نا. اور اب پھر نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد. نبی اپنے آل کا تعارف کرا رہے ہیں، جو میری آل کی محبت رکھ کے مر جائے، جو آل کی محبت رکھ کے مر جائے، یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. کیا کمال کا جملہ ہے. جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ جنت میں ایسے سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارہ ملائکۃ الرحمہ. نبی کہہ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جائے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنائے گا. کس کی قبر کو؟ مومن کی قبر. تو مومن کی قبر تو فرشتوں کی زیارت گاہ بن جائے تو جو امیر المومن بن کر آ جائے. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیانا بالارض بعد موتها. اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جو ہواؤں کو بھیجتا ہوں، ہواؤں کو جاری کرتا ہوں، ہے نا. ہواؤں کو بھیجتا ہوں، بادلوں کو ابھارتی ہیں، برانگیخت کرتی ہیں. بادلوں کو ابھارنے والا میں، ہوائیں بھیجنے والا میں، زمین کو زندہ کرنے والا میں، آسمان بنانے والا میں، زمین کا فرش بچھانے والا میں. کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا. اب ایک منزل فکر ہے مقام توحید کے اوپر جس پہ اپنے سننے والوں کو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور جملہ یہ ہے کہ جناب دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں کیا جملہ ہے؟ اللہ سے بندہ خطاب کر رہا ہے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اسے بخش دے، اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، جس کے پاس سوائے. دیکھو یہ علی کا جملہ، علی میرے مولا علی نے تعلیم کیا ہے نا. علی نے انسانوں کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اے جلد راضی ہو جانے والے، ٹھیک ہے نا. یا سابق النعم، یہ بھی دعائے کمیل کا جملہ. اے نعمتوں کے برسانے والے، اے جلد راضی ہو جانے والے، اے نعمتوں کے برسانے والے. اب بہت سی دعائیں ہیں جن میں آپ پڑھتے ہیں، دعائے یستشیر ہے، دعائے مجیر ہے نا، جس میں اللہ کے نام آئے ہیں. کہیں پر رحمان ہے، کہیں پر رحیم ہے، کہیں پر غفار ہے، کہیں قہار ہے، کہیں متکبر ہے، کہیں پر شافی ہے، کہیں پر کافی ہے، کہیں پر وافی ہے، کہیں پر معافی ہے. جب شبائے قدر آتی ہیں تو آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، اور دعائے جوشن کبیر کے اندر کتنے نام آتے ہیں اللہ کے، ہے نا. ہر نام متبرک ہے اللہ کا، ہر نام اللہ کا بابرکت ہے نا. تو یہ دعاؤں کا ذکر تھا. اور جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی. کون ہے وہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، پھر کہا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. پھر کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو رحمان بھی ہے، رحیم. کوئی غذائے فکر ہے جو اس پہ سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں ان آیتوں کی روشنی میں. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ اکرم الاکرمین بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ کافی بھی ہے، وہ وافی بھی ہے، وہ ناصر بھی ہے، وہ مددگار بھی ہے، وہ شفا دینے والا، وہ مدد کرنے والا ہے نا. سورہ جمعہ میں کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، وہ رازقین میں بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. تو وہ رزاق، وہ رزاق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ کافی بھی ہے. بہت سی آیتیں ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، مجھے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ملی جس میں میرے اللہ نے، میرے مالک نے عجیب ڈھب سے،
عجیب طرز سے، عجیب انداز سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا سورہ نام، کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں، ان اللہ میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. کوئی پیغام ہے سارے سننے والوں کو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ان اللہ، قرآن کا جملہ، قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہوتا، ہر جملہ حکمت والا، ہر جملہ معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو پھاڑتا ہوں. فالق الحب والنوا، میں گٹھلی کو، میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں دانے کا شگافتہ کرنے والا. بس یہی تو میرا پیغام تھا سارے عالم اسلام کو کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اب جملے کو کھول دوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. لیکن جو مزاج توحید کا ہے وہی مزاج نبوت کا ہے، جو مزاج نبوت کا ہے وہی مزاج امامت کا ہے. اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو. گفتگو ایسا ایسا آخری منزلوں سے قریب ہو رہی ہے، لیکن ابھی چند جملوں کی زحمت سماعت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بیان کو اپنے آخری منزلوں سے قریب کروں گا. بس وہ پیغام جو پوری گفتگو کا خلاصہ بیان کر کے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. تو اب اللہ وہ جو دانے کو شگافتہ کرنے والا، اس نے دانے کو پیدا کیا، پودے کو پیدا کیا، درخت کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا، ہوائیں جاری کی، بادلوں کو بھیجا، زمین کو زندہ کیا، آسمان کا شامیانہ تھاما، زمین کا فرش بچھایا، سر پہاڑ بنائے اس نے، ٹھیک ہے نا. اور اب انسانوں کے لیے کہتا ہے سورہ حل اتی کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اس کا بیان آ رہا ہے ان آیت کے اندر. اب آگے کی آیت، دوسری آیت، انسان قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، پھر ہم نے انسان کو، اللہ کہہ رہا ہے انا خلقنا، ہم نے انسان کو مادہ تخلیق سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم دنیا میں انسان کا امتحان لیں. امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کوئی ہادی نہ ہو. ہر انسان کو پیدا کیا امتحان کے لیے. ہر انسان کو سجدہ کرنا ہے، ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے. فجر میں ہونا ہے، ظہر میں ہونا ہے، عصر میں ہونا ہے، مغرب میں ہونا ہے، عشاء میں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. پانچوں وقت کی نماز میں اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے. وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب سب کو سجدہ کرنا ہے، اور فقط ہم کو تھوڑی کرنا ہے. سورہ کہف 18واں سورہ، اور اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، اس واقعے کو نقل کیا جو واقعہ قرآن میں موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا، سورہ کہف 18واں سورہ، ہر ایک کو سجدہ کرنا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہر مخلوق کو اس کی اطاعت کرنی ہے، جو وہ حکم دے دے اس کا ماننا ضروری، ٹھیک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو، للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، ہمارے حکم سے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. آیت آگے بڑھی، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا. کانا من الجن، جو واقعہ نہیں قرآن ہے، اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا، جس نے انکار کیا وہ جنوں میں، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. اس نے کیا کیا؟ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کس نے کی؟ ابلیس نے. کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ شیطان.
تو مجھے بتائیں جو امر کا نافرمان ہو وہ شیطان ہو، تو جو صاحب الامر کا نافرمان ہو قرآن مجید نے بیان آخری مرحلے سے قریب ہو رہا ہے، قرآن مجید نے اس مقام پر اس واقعے کو نقل کیا، قصہ آدم ابلیس کو، جہاں اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، خود قرآن کہہ رہا ہے ابلیس نے انکار کر دیا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے امر سے کی نافرمانی کی۔ یہاں تک اللہ نے کمنٹری بیان کی، وہ واقعہ بیان کے نقل کر دیا قصہ آدم ابلیس۔ اب اللہ کہہ رہا ہے انسانوں سے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہہ رہا ہے اللہ کہ اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو؟ افتتخذون، آپ کی سماعتوں کا محتاج ہوں اس وقت میں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دیتے ہو اور مجھے چھوڑ کر شیطان، کیا عجیب آیت ہے، شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو، وہم لکم عدو، بے ساری ظالمین بدلا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو خبردار شیطان کو ولی مت مانو۔ مالک تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے؟ فوراً اس کے بعد کی آیت ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، خبردار دلیل آ رہی ہے، خبردار شیطان کو اپنا ولی مت ماننا، شیطان کو ولی مت ماننا۔ مالک کیوں نہیں مانے؟ اتنا بتلا دے، فوراً بات کی آیت ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، شیطان کو ولی مت مانو اس لیے کہ ہم نے شیطان کو زمین اور آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، سارے سامعین کی جہاں جہاں، ناظرین کی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اس مرحلے پر انتہائی توجہ کا طالب ہوں۔ ہم نے دلیل آ رہی ہے، مالک شیطان ولی نہیں ہے، نہیں ہے، دلیل دے دے، کا دلیل یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو، قرآن میں کوئی جملہ بے وصف نہیں ہوتا، ہم نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق پر گواہ بنایا نہ آسمان کی تخلیق پر گواہ بنایا، ہے نا، ایک جملہ کہا جاتا ہے دوسرا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا شیطان زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں ہے، اس لیے وہ ولی نہیں ہے، تو اب اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو، آسمان سے پہلے ہو۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، خبردار شیطان کو ولی مت مانو اس لیے کہ ہم نے شیطان کو نہ زمین کی خلقت پہ گواہ بنایا ہے نہ ہم نے اس کو آسمان کی تخلیق پر گواہ بنایا ہے، وہ گواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ولا خلق انفسہم، اور اس کے بعد قرآن آگے بڑھا اور ہم نے خود اس کو اس کی تخلیق پر بھی گواہ نہیں بنایا، تو دلیل دے دی پروردگار نے کہ شیطان زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو گواہ نہیں ہے۔ اور اب آخر میں کہتا ہے، توجہ اس جملے کے میں یاد پڑھا تھا، وما کنت، اللہ کہہ رہا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور اللہ کہہ رہا ہے میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی بھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا۔ ایک جملہ کہنا ہے، جہاں جہاں آواز جائے آپ کے توسط سے، قرآن کا جملہ ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، اللہ کے پاک کلمات کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ شیطان اپنی تخلیق پر گواہ نہیں، شیطان زمین پہ گواہ نہیں، شیطان آسمان کی تخلیق پہ گواہ نہیں، ہے نا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، قرآن کی آیت ہے، اور میری سیرت یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری سنت یہ ہے، میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا، ہے نا۔ تو اب جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی، اب جس سے اللہ اپنا کام لے لے یہ اللہ کا ولی۔ یہاں تک ہماری گفتگو آ گئی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، تو ہم یہ جملہ کہنے دیں کہ جس سے جو زمین پر گواہ وہ ہوگا، آسمان پر جو گواہ ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، جو اپنی تخلیق پر گواہ ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور جس سے اللہ اپنا کام لے، وہ کہتا ہے میں گمراہ سے کام نہیں لیتا، تو جس سے بھی اپنا کام لے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا نا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جس سے اپنا کام لے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اپنی پرورش میں لیا، پرورش کرنے والا ابو طالب۔ خبر بس بیان آخری مرحلے سے قریب ہو رہا ہے،
وما کنت متخذ المضلین عضدا، خبردار شیطان کو ولی مت مانو، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا عدو ہے، وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا۔ مالک کیوں نہیں مانے؟ کہا ہم نے اسے گواہ نہیں بنایا، نہ زمین پر نہ آسمان پر نہ اپنی تخلیق پر، اور ہماری سیرت یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے کہ ہم کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا نا کہ اللہ کبھی بھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا۔ تو الٹ دے جملے کو، جس سے اللہ اپنا کام لے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور قرآن نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، رسول تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اپنی پناہ میں لیا، تجھے اپنی آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے والا ابو طالب، اللہ نے اپنا کام لیا نا، اور کہہ چکا تھا کہ جس سے اپنا کام لوں گا وہ میرا ولی ہوگا۔ دنیا پریشان ہے کہ علی ولی اللہ ٹھیک ہے یا نہیں، قرآن کہتا ہے کہ ابو طالب بھی ولی اللہ ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک امامت، دوسرے خون۔ عزادارو، امامت میراث محمد ہے، خون میراث ابو طالب ہے۔ حسین نے کربلا کی جنگ امامت سے نہیں اپنے خون سے جیتی ہے۔ جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حسین ابن علی نے آیت پڑھی، حسین ابن علی پڑھی کہ جس طریقے سے فخرجا منہا خائفا یترقب، جس طریقے سے موسیٰ نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، ویسے ہی میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں۔ جب وارد سرزمین مکہ ہوئے تو اس وقت پھر آیت پڑھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مکے سے جب نکلنے لگے پھر حسین نے آیت پڑھی، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے جا رہا ہوں۔ بار بار حسین آیتیں پڑھتے رہے۔ جب ابو الفضل عباس کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو حسین نے آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کر دکھلاتے ہیں۔ ہر موقع پر حسین نے آیت پڑھی ہے، مکے سے نکلتے وقت، مکے میں وارد ہوتے وقت، مدینے سے نکلتے وقت، عباس کو رخصت کرتے وقت، اور جب علی اصغر کا لاشا لا رہے تھے تو حسین نے آیت پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب کڑیل جوان رخصت ہونے کے لیے آیا تو حسین نے آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا والا ابراہیم والا عمران علی العالمین، یہ میرا کڑیل جوان، یہ میرا بیٹا مصطفیٰ بندہ ہے۔ دیکھیں امام 12 ہوں گے، یہ مشیت الہی میں طے ہے کہ 12 ہی ہوں گے اور 12 ہی ہیں، لیکن جس کا میں نے ذکر کیا، جس شہزادے کا، اس شان کا شہزادہ ہے کہ علماء مقاتل نے یہ بحث کی ہے کہ امام تو 12 ہی ہیں، لیکن اگر علی اکبر زندہ رہ جاتے تو یہ مسئلہ بن جاتا کہ امامت سجاد کے پاس جائے یا اکبر کے پاس۔ اس شان کا شہزادہ، شب عاشور آئی، عاشور کی رات آئی، اکبر کی پردیسی ماں فضہ سے کہا، فضہ ذرا دیکھ میرا بیٹا کہاں ہے۔ فضہ گھر کی کنیز ہے، باہر گئی، دیکھا کہ اکبر باپ کی خدمت میں ہے، آ کے بتایا کہ شہزادی اکبر باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جا فضہ اکبر کو بلا کر لاؤ۔ شب عاشور کا واقعہ، اکبر آئے، کہا اماں جان آپ نے یاد کیا؟ کہا بیٹا کہاں تھے؟ کہا باپ کی خدمت میں تھا۔ بے اختیار کہنے لگی، اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے؟ اکبر لرزنے لگے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رو رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ ایک روایت سناؤں آپ کو، میرے 5ویں امام محمد باقر کے سامنے مجلس ہو رہی تھی، ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا علی اکبر کے، اور امام کا ایک صحابی، ایک چاہنے والا ابو بصیر، مشہور صحابی، وہ اپنے منہ پر رومال رکھ کر گریہ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے 5ویں امام باقر نے پکارا
کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ رومال تر ہو گیا ہے۔ کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہیں۔ کہا مولا کیسے روئیں؟ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ کہا مولا کیسے روئیں؟ کہا اکبر کے مصائب پر چیخیں مار کے رو۔ کہا فرزند رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہاں سبب ہے؟ جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں۔ اس شان کا شہزادہ، ایسا شہزادہ آیا، کہا اماں جان آپ نے یاد کیا؟ کہا بیٹا کہاں تھے؟ صبح سے میں نے تم کو دیکھا نہیں۔ کہا بابا کی خدمت میں تھا۔ کہا ماں کا بھی کچھ حق ہے؟ اگر حق ہے تو جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ مقتل کے جملے نصف ساعتن، اکبر آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے، آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے ماں کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے صندوق سے ایک لباس نکالا، اکبر کو پہنایا، بالوں میں کنگھی کی۔ شب عاشور، خیمے کے گوشے میں ایک شمع رکھی ہوئی تھی، اٹھ کر گئیں، اس شمع کو لے کر آئیں اور لا کر اکبر کے سامنے رکھ دیا، اور اب اکبر کو دیکھنے لگی۔ پوچھا اماں جان کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں۔ اور بیٹا کل جنگ ہے، کل گھمسان کا رنگ ہے، تو بیٹا اکبر میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اکبر پلٹے، باپ کی خدمت میں آئے، شب عاشور ڈھلی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا، میرے مولا کا ایک سرکاری مؤذن تھا، حجاج ابن مسروق۔ وہ آیا اور کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے، اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ کہا جاؤ اذان دو۔ ابھی حسین نے یہ جملہ تمام کیا تھا کہ اتنے میں فضا دوڑتی ہوئی آئی اور کہا مولا آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے۔ کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا۔ اکبر گلدستہ اذان پر آئے، اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ فضا کنیز ہے نا، خیمے کے اندر بھی دیکھ رہی ہیں، خیمے کے باہر سے بھی واقف ہیں۔ فضا کہتی ہے کہ جیسے ہی اکبر نے کہا اللہ اکبر، اتنے میں بی بی نے اپنا مسلح بچھایا، اور اب اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے، اور اب اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھنا۔ اذان ہوئی، اصحاب گئے، انصار گئے، عائزہ گئے، عباس کے بھائی شہید ہوئے، اولاد جعفر گئی، اولاد عقیل گئی۔ ایک منزل پر کڑیل جوان بوڑھے باپ کے پاس اجازت مانگنے آیا۔ مقتل کا جملہ ہے بابا مجھے بھی اجازت ہو۔ مقتل کا جملہ ایک مرتبہ حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تجھ جیسا کہ بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو اکبر میں دیکھتا کہ اسے کس دل سے اجازت دیتے ہو۔ چند جملوں کی زحمت، اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی، اکبر واپس جاؤ۔ علی اکبر واپس پلٹے، ایک خیمے میں آئے، صندوق سے ایک رومال نکالا، وہ رومال جو میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاتا تھا، کسی سے اپنے ہاتھوں کو بنوایا اور بنوا کر آئے حسین ابن علی کی خدمت میں۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے، آنے کے بعد بے اختیار اکبر نے اپنا سر حسین کے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ حسین نے گھبرا کے اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج تو تو نے ایسا کر دیا، آئندہ نہ کرنا، تیری شکل میرے نانا سے بڑی مشابہ ہے۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ عطا کرے۔ بیٹا ابھی تو نے ایسا کر دیا، آئندہ نہ کرنا، تیرا چہرہ میرے نانا سے بڑا مشابہ ہے۔ جاؤ اکبر تمہیں میں نے اجازت دی، تم نے چہرہ رکھ دیا، میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن جانتے ہو نا کہ تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ کہا بابا جان مجھے پتا ہے۔ کہا پھوپھی سے اجازت لینا نہ بھولنا۔ آئے شہزادی زینب کے خیمے میں، بس چند جملوں کی زحمت۔ کہا اکبر جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اماں۔
کہا تمہیں اجازت نہیں دوں گی، بس یہ سننا تھا کہ اکبر روتے ہوئے خیمے سے نکلے. اکبر کی آنکھوں میں آنسو. بوڑھے باپ کی نگاہ پڑی کہ اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حسین دوڑتے ہوئے اکبر کے پاس آئے. کہا بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہا بابا جان کیا بتلاؤں، پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہی. ایک مرتبہ حسین کو جلال آ گیا. اکبر کا ہاتھ تھما، کھینچتے ہوئے خیمے میں آئے اور کہا زینب تم میری بہن ہو نا؟ کہا ہاں بھیا میں آپ کی بہن ہوں. کہا زینب اب تک جو تم نے کہا وہ میں نے پورا کیا، اب آج ایک بات میں کہوں گا اور وہ تمہیں ماننی ہوگی، اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو. جنگ کی اجازت ملی، خوش ہوئے، سوار ہونا چاہتے تھے کہ مرتبہ حسین نے بلا لیا، بیٹا آ جاؤ ابھی کچھ کام باقی ہے. رسول کا ماما اٹھایا، اکبر کے سر پہ رکھا، رسول کا کرتا، رسول کا پیراہن اکبر کو پہنایا، رسول کی ابا اکبر کے کندھے پہ ڈالی. اکبر سوار ہوئے. مقتل کہتا ہے اکبر سوار ہوئے، ابھی 2 قدم چلنے نہ پائے تھے کہ اکبر کو کچھ خیال آیا، پلٹ کر واپس آئے اور حسین کے کان میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگے. مقتل کہتا ہے فبکا بکان عالیہ، حسین چیخیں مار کے رونے لگے. زینب دور سے دیکھ رہی تھی. کہا بھیا یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بہن رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے، لیکن آج جوان بیٹے نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے، میرے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھیے گا. اکبر سوار ہوئے. آخر جملہ، میدان میں آئے جنگ کی. کربلا میں ایک ٹیلا تھا جس پر کھڑے ہو کر حسین کڑی الجوان کی جنگ دیکھ رہے تھے. 200 فوجیوں کو اکبر نے قتل کیا. واپس پلٹے، اترے، کھڑے ہوئے، سلام کیا. حسین ٹیلے سے اترے. کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا. کہا بابا آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہا بیٹا کیا بتلاؤں، ایسا لگ رہا تھا جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑ رہے ہوں. بس آخر جملے، بیٹا کیا بتلاؤں، ایسا لگ رہا تھا جیسے غزوہ موتا میں جعفر تیار لڑ رہے ہوں. کہا بابا یہ میری پہلی جنگ ہے. کہا ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے. کہا بابا یہ پہلی جنگ ہے. کہاں بیٹا؟ کہا بابا کچھ انعام مانگوں؟ بوڑھا باپ کیسے انکار کرے؟ کہا بیٹے مانگ. کہا بابا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. اکبر نے گھبرا کر زبان کھینچ لی. کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح خشک ہو رہی ہے. عقیق کی انگوٹھی اتاری. کہا بیٹا اسے منہ میں رکھ لو، پیاس میں تسکین ہوگی. آخری جملہ، بیٹے اسے منہ میں رکھ لو، پیاس میں تسکین ہوگی. اور اب اکبر دوبارہ میدان میں آئے. ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا والوں میں ہر ایک کا رجت بھول سکتا ہوں لیکن میں اکبر کا رجت نہیں بھول سکتا. یہ کہتے جاتے تھے کہ میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی تھا، اور حملہ کر رہے تھے. یہ کہتے جاتے تھے کہ میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی ہے، اور حملہ کرتے جا رہے تھے. فوجیوں کو قتل کیا. ایک بڑا پسر سعد نے آواز دی کہ ارے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، یہ حسین کا بیٹا اکبر ہے، گھیر کے مارو. اب وہ منزل آئی جب علی اکبر نے ایک درخت کی پناہ میں اپنے کو رکھا اور وہیں کوئی تیر کام کر گیا. رونے والوں، جب نیزہ کھینچنے والے نے نیزہ کھینچا تو جگر کے ٹکڑے نیزے پہ لگے تھے. آواز دی بابا میرا آخری سلام. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. علی کی لاڈلی گھبرا